بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، قربانی کے ایام قریب آتے جا رہے ہیں۔ بعض لوگ یہ مسئلے بناتے جا رہے ہیں، کوئی کسی کے ذہن میں جو مسئلہ آتا ہے وہ سوشل میڈیا پہ انٹرنیٹ پہ چڑھا دیتا ہے، لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، بد ظن کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جیسے قربانی کے مسائل میں بھی قربانی کرنے کے وقت بھی کافی لوگوں کے ذہن کنفیوز ہوں گے۔ بھئی قربانی کر رہے ہو، اتنا پیسے آپ لاکھ روپے خرچ کر رہے ہو، آپ غریبوں میں خرچ کر دیں، فلاں کی بیٹی بیٹھی ہے اور وہاں آپ خرچ کر دیں، آپ کو ثواب ملے گا۔ اب گویا کہ دین کا جو حکم ہے اس سے دور کرنے کی بہت کوشش کی جا رہی ہے۔ جو دین دشمن ٹولہ ہوتا ہے، جو دین کا باغی ٹولہ ہوتا ہے، وہ بھرپور کوشش کرنے میں ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے جو قربانی سالہ سال سے صدیوں سے قربانی کرتے آ رہے ہیں مسلمان، ان نئی نسل کو گمراہ کرنے کا ان کے پاس واحد طریقہ انٹرنیٹ ہے۔ اس کے ذریعے سے ان کے ذہنوں کو کنفیوز کیا جاتا ہے، دین سے دور کرنے کی جو ہے نا کوشش کی جاتی ہے۔ میرے دوستو، آج ایک مسئلہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس کے اوپر کافی لوگ اعتراضات بھی کرتے ہیں، کریں گے بھی صحیح، لیکن جو صحیح معنی مسلمان ہیں، اسلام کو فالو کرتے ہیں، قرآن و احادیث کو فالو کرتے ہیں، وہ کبھی کنفیوز نہیں ہوتے۔ جو پکے مومن ہوتے ہیں کہ جانور کی اوجری کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جانور کی اوجری حلال ہے، کچھ کہتے ہیں حرام ہے، کچھ کہتے ہیں مکروہ تحریمی ہے۔ چونکہ جانور بدھ کے دن پاکستان کے اندر ذبح ہوں گے، قربانی ہوگی، اللہ کرے تمام کی قربانی قبول ہو جائے، تمام کو اپنی رضا نصیب فرمائے۔ اور اوجری کے بارے میں جب مسئلہ آتا ہے، بعض کہتے ہیں نہیں جی اوجری حرام ہے، اوجری نہیں کھانی۔ کوئی بندہ کہتے ہیں نہیں بھی اوجری مکروہ ہے، ہم نہیں کھاتے، یہ حلال ہی نہیں ہے۔ بعض لوگ اوجری کتوں کو پھینک دیتے ہیں کہ یہ کتوں کے کھانے کے قابل ہے، انسان نہیں کھاتے۔ تو ایک واقعہ یاد آ گیا کہ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکابرین میں سے ہیں، وہ ان کے سامنے کسی آدمی نے، کافر نے، یہودی نے، کیونکہ وہ جائز نہیں سمجھتے اوجری کو، اوجری کتے کو ڈالی، کتے نے نہیں کھائی۔ تو دیکھا اور کہا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ دیکھیں آپ کہتے ہیں اوجری حلال ہے، اوجری کتے نہیں کھاتے ہیں۔ تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے حاضر دماغی اور الزام توڑ الزامی جواب کا ملکہ اور حاضر دماغی نصیب فرمائی تھی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ کتے نہیں کھاتے، جو کتے ہیں وہ اوجری نہیں کھاتے، اوجری انسان کھاتے ہیں، کتوں کے نصیب میں نہیں ہے۔ تو وہ ہکا بکا رہ گیا۔ تو اوجری حلال ہے، فی نفسی ہی اوجری ناجائز اور ناپاک نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اوجری کو اچھے طریقے سے صاف کیا جائے، چونکہ یہ گندگی والی جگہ کے اوپر موجود ہوتی ہے، گندگی وہاں پہ موجود ہوتی ہے۔ بعض لوگ اسے کراہت سمجھتے ہیں، ناپسند سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، بندے کی طبیعت کا اندر ناپسند سمجھنا اور بات ہے، حلت اور حرمت کا اور مسئلہ ہے، جائز ناجائز کا مسئلہ اور ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ یہ چیز حرام ہے، وہ اس کو دلیل دینی پڑے گی، قرآن و حدیث سے اس کو ثبوت دینا پڑے گا۔ لیکن ایک بندہ کہتا ہے کہ یہ چیز مجھے ناپسند ہے، مجھے ناپسند ہے، وہ جائز ناجائز کی بات نہیں کرتا۔ ہاں، ناپسند ہونا اور چیز ہے۔ ہاں، بعض لوگ ہیں، مسلمان ہیں، حلال تو سمجھتے ہیں لیکن کہتے ہیں ہمیں ناپسند ہے۔ اور بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں ہمیں بڑا گوشت پسند نہیں، ہمیں مرغی کا گوشت پسند نہیں، طبیعت کے اندر گویا کہ ان کی کراہت آ جاتی ہے۔ جائز ناجائز اور بات ہوتی ہے، حلال حرام کی اور بات ہوتی ہے، اور پسند نہ آنا، طبیعت کی رغبت نہ ہونا، طبیعت کا میلان نہ ہونا، وہ الگ بات ہے۔ دیکھیں، اوجری فقہ حنفی کے مطابق اوجری مکروہ تنزیہی ہے، ٹھیک ہے، حلال ہے۔ اور فقہ مالکی، حنبلی، شافعی اور فقہ احمد بن حنبل، ان تمام کے نزدیک ایک کھانا حلال ہے، مباح ہے اور جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے قربانی کے جانور جب ذبح کریں تو اوجری کو جب کھانے کی ضرورت پیش ہے، کھائیں، ضرور کھائیں، طاقتور چیز ہے۔ اور اوجری جسم کے اندر قوت کو مضبوط کرتی ہے، بالخصوص قوت مدافعت کو تقویت پہنچاتی ہے، اور جسم کے اندر خون کی کمی کو بھی پورا کرتی ہے، اسی لیے اوجری کھانا جائز ہے۔ اور اس کو جب صاف کریں نا، اس کے اندر گندگی صحیح معنی دور کریں، اچھے انداز سے صاف کریں، پکی بھی اچھی ہوئی ہو، گلی بھی ہو، ٹھیک ہے، وہ جب انسان کھائے گا اس کو لذت بھی محسوس ہوگی اور اس کے جسم کے اندر قوت بھی پہنچائے گی۔ اسی لیے اوجری کو پھینکنا مت، کتوں کے آگے نہ پھینکنا، ٹھیک ہے۔ یہ
انسانوں کے کھانے کا مال ہے، اللہ رب العزت نے اسے حلال قرار دے دیا ہے۔ تو جو حرام چیزیں ہیں وہ تو حرام ہیں، لیکن جو حلال ہے ان کو ضرور کھانا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین کے اوپر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، دین کو فالو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو چینل کو فالو ضرور کریں، سبسکرائب ضرور کریں۔ اگر کسی کو کوئی اور مسئلہ پوچھنا ہو وہ کمنٹس کے اندر ضرور لکھیں، اس کو انشاءاللہ ضرور بتا دیا جائے گا، اور اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیا کریں۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔